قرآن کے بیان کرے گا کوئی آقا تھاری شان کے. یاد میں جد تھاریاں باتاں آنکھوں تے او جے برساتاں. یاد میں جد تھاریاں باتاں آنکھوں تے او جے برساتاں. روز درود و سلام پڑھے میں روز پڑھے ہم تھاریاں نعتاں. اللہ کی جنت میں بن جائے اللہ کی جنت میں بن جائے مالک ایک مکان کے. آقا تھاریاں باتاں بول قرآن کے. آب زمزم پی کے آویں اپنے دل کی پیاس بجھاویں. آب زمزم پی کے آویں اپنے دل کی پیاس بجھاویں. تھارے شہر کی مٹھیاں کھجوراں کچھ کھاویں کچھ لے کے آویں. امن بھی جو موقع مل جائے امن بھی جو موقع مل جائے تھارے شہر میں آن کے. آقا تھاریاں باتاں بول قرآن کے. انتہائی واجب الاحترام محترم معظم علماء اکرام حفاظ اعظام طلباء اکرام، آج کے اس پروگرام میں شرکت کے لیے قریب و دور سے تشریف لانے والے محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، قرآن مجید کے مطالعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے تاریخی واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی اعلیٰ ہے تو وہ کالی کملی والا ہے. رب کے بعد اگر شان میں، عظمت میں، مرتبے میں، مقام میں، فضیلت میں رب کے بعد اگر کوئی اعلیٰ ہے تو وہ کالی کملی والا ہے. اللہ رب العزت نے یہ ایک نظام بنایا، بعض چیز کو بعض پر فضیلت و عظمت عطا فرمائی. انسانوں میں اگر دیکھیں کسی انسان کو اللہ نے مسلمان بنا دیا، دوسرا آج کے دن مسلمان نہیں ہے، تو اس غیر مسلم انسان پر اللہ نے مسلمان کو فضیلت اور عظمت عطا فرمائی. مسلمانوں میں عام مسلمان ہے جو مسجد میں نہیں آتا، اس کے مقابلے میں نمازی آدمی کو اللہ نے مرتبہ و مقام عطا فرمایا. ان نمازیوں میں کسی کے سینے میں اللہ کا قرآن آ جائے، حافظ قرآن بن گیا، تو یہ علاقے کے چودھری وڈیروں نمازی مسلمانوں سے بھی اعلیٰ. اگر یہی قرآن والا عالم دین بن جائے، مفتی بن جائے، مفسر بن جائے، محدث بن جائے، تو یہ ان حافظ اور قاریوں سے بھی اعلیٰ. اللہ نے انسانوں میں، تمام مخلوقات میں بعض کو بعض پر فضیلت اور عظمت عطا فرمائی. ٹائم بھی تھوڑا ہے، سوچتا ہوں اب کیا کہوں اور کیا چھوڑوں.
اللہ بھلا کرے ساجد کا، جب فون کرتے ہیں تو اتنا محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی کھلا ٹائم ملے گا، لیکن جب ہم پہنچ جاتے ہیں کہتے ہیں جی ساتھی تھکے ہوئے ہیں، ٹائم تھوڑا لینا ہے۔ میں نے کہا چلو جی تھوڑا ہی لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے بے شمار اور ان گنت فرشتے بنائے۔ فرشتے کتنے ہیں ہم لوگ ان کی گنتی نہیں کر سکتے۔ اربوں خربوں کی تعداد میں انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ فرشتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں پر سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت، مقام اور مرتبہ، جسم کی بناوٹ کے اعتبار سے بھی، طاقت کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے بھی، عظمتوں کے اعتبار سے بھی اللہ نے تمام فرشتوں سے اعلیٰ جبرائیل امین کو بنایا۔ ان گنت فرشتے، اربوں خربوں کی تعداد، ان سب کا سردار اور ان سب میں عظمت والے جبرائیل امین ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جہاں بھی ان کا تذکرہ کیا، ساتھ میں ضرور ان کی طاقت اور ان کی جسامت کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ کئی مقامات پر قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جب بھی جبرائیل امین کا تذکرہ کیا، اس کی قوت کا تذکرہ کیا، اس کی طاقت کا تذکرہ کیا، اس کے علم کا تذکرہ کیا، علم کی پختگی کا تذکرہ کیا، رب کائنات نے ہر جگہ پر طاقت جسامت کا تذکرہ کیا۔ اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جانا چاہتا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او لوگو، میں نے جبرائیل امین کو 2 مرتبہ اس کی اصلی حالت میں دیکھا، ورنہ تو جبرائیل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کم و بیش 24,000 مرتبہ حاضر خدمت ہوئے ہیں، لیکن کبھی کسی صحابی کی شکل میں آتے، کبھی داہیہ قلبی کی شکل میں آتے، کبھی کسی اجنبی آدمی کی شکل میں آتے، کبھی کسی اور انسان کی شکل میں آتے۔ او لوگو، یہی ایک بات نقطے کی سمجھ لو، بھائی ساجد صاحب آپ خاص طور پہ توجہ کرنا۔ او لوگو، صحابہ اکرام کی شکل میں وہ عظمتوں والا فرشتہ جبرائیل امین، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا مطاع ثم امین، تمام کے تمام فرشتوں کا سردار ہے، تمام کے تمام فرشتے اس کے مطیع ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کے نوکر ہیں، یہ سب کا سردار ہے، یہ سب کا مطاع ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو کیا عظمت عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے ایک مرتبہ جب جبرائیل امین کو دیکھا، میں شہر سے باہر نکل آیا، اجیاد کے محلے میں تھا، میری آسمان کی طرف نظر جو گئی، کیا دیکھتا ہوں، جتنی فضا مجھے نظر آتی ہے، جتنا آسمان مجھے نظر آتا ہے، تمام کے تمام میں اتنی بڑی جگہ پر ایک کرسی ہے، اس کے اوپر جبرائیل امین بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا تصور میں لاؤ، کسی گراؤنڈ میں کھڑے ہو، پلاٹ میں کھڑے ہو، کھلی جگہ پر اپنی فصلوں میں کھڑے ہو، درمیان میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو، آپ کی جہاں تک نظر جائے، حضور نے فرمایا جہاں تک میری نظر گئی، جہاں تک مجھے فضا نظر آتی، جہاں تک مجھے آسمان نظر آتا، وہاں اتنی بڑی ایک کرسی ہے، اس کے اوپر جبرائیل امین بیٹھے ہوئے، اللہ نے 600 پر ان کو لگائے ہوئے، ایک ایک پر بڑی طاقت والا۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو ایسا بنایا، جب جبرائیل امین اپنے پروں میں سے کسی پر کو کھولتے ہیں، اس پر کے اندر سے یاقوت جھڑا کرتے ہیں، موتی جھڑا کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا جبرائیل نے ایک پر ادھر کی طرف کھولا، مشرق کو اندر لے لیا، ایک پر ادھر کو کھولا، مغرب کو اندر لے لیا۔ تھوڑی بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں۔ میں بتا رہا ہوں کہ جبرائیل امین طاقت میں، جسامت میں
اللہ نے پر ایسے بنائے، یہ میرے دو ہاتھ تصور میں جبرائیل کے پر سمجھو، اس پر کو اگر کھولے یوں اٹھائیں تو یہاں سے موتی یاقوت ٹپکا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے جبرائیل امین کو کتنی عظمت والا بنایا، کتنا عظیم بنایا، بلکہ بڑا عجیب واقعہ یاد آ گیا، ذرا اور زیادہ توجہ کرنا۔ روایات کے اندر ہے اللہ رب العزت نے فرشتوں میں سب سے پہلے جبرائیل امین کو پیدا فرمایا، ابھی اور کوئی فرشتہ موجود کوئی نہیں، اکیلے جبرائیل امین ہے، اللہ کے عرش کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل آ جا، میرے عرش کے نیچے آ جا، یہاں کھڑا ہو جا، میں اللہ تیرے اوپر اپنے علم کی بارش کروں گا، انوارات کی بارش کروں گا، تجلیات کی بارش کروں گا، میں اللہ اپنی خاص تجلیات تیرے اوپر برساؤں گا۔ جبرائیل امین اللہ کے عرش کے نیچے آ گئے، اللہ نے انوارات برسانے شروع کر دیے، تجلیات برسنا شروع ہو گیا۔ نور سے پہلے بنا ہے، نوری مخلوق فرشتے ہوا کرتے ہیں، اللہ نے اور نور علم کی صورت میں برسانا شروع کر دیا۔ روایات میں ہے 18,000 سال تک جبرائیل امین اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے کھڑے رہے، انوارات کی بارش ہو رہی ہے، تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، علم کی صورت میں نور کی بارش ہو رہی ہے۔ 18,000 سال گزرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور جبرائیل تیرا جسم بھی بڑا اعلیٰ، تیرا چہرہ بھی بڑا اعلیٰ، تیرے ہونٹ بھی بڑے اعلیٰ، تیرے پر بھی بڑے اعلیٰ، تیری عظمتیں بھی بڑی اعلیٰ، تجھے میں نے بڑا اعلیٰ اور بڑا قیمتی بنایا۔ آج کے بعد اگلا جہان بنے گا اور فرشتے بنیں گے، بے شمار مخلوقات بنائی جائیں گی، لیکن او جبرائیل تیری بڑی بڑی ڈیوٹیاں لگنی ہے، علم پہنچانے کی بھی ڈیوٹی لگے گی، نماز پہنچانے کی ڈیوٹی لگے گی، وضو پہنچانے کی ڈیوٹی لگے گی، حج کا طریقہ تو نے پہنچانا ہے، روزہ رکھنے کا طریقہ حضور کو تو نے بتانا ہے۔ یہ تمام باتیں اللہ نے فرمائی اور فرمایا، او جبرائیل میں تیرا امتحان لینا چاہتا ہوں، میں تجھ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ عرض کر دی مولا ارشاد فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، او جبرائیل پہلا سوال یہ ہے، ذرا بتلا تو صحیح، من خلق کا، تجھے پیدا کس نے کیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت جب کبھی کسی چیز کا آغاز کرتے ہیں یا کسی سے کراتے ہیں، سب سے پہلے اللہ اپنی توحید کا ہی اعلان کراتے ہیں۔ اذان دیتے ہو نا جی، اذان کون دیتا ہے اس مسجد میں؟ جی مؤذن۔ اچھا، اذان کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے پہلے اللہ کی توحید، وحدانیت، بڑائی۔ نماز شروع کرتے ہیں، سبحان اللہم و بحمدک، سبحان پاک ذات اللہ کی، اللہ سے ہی، اللہ کی عظمتوں سے ہی بات شروع ہو رہی ہے۔ اور لوگوں یہ جہان تو بہت دیر میں بنا، رب کائنات نے جبرائیل امین سے اسی توحید کا اعلان کر دیا، سوال کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، او جبرائیل تیرا پہلا سوال ہے، ذرا بتلا تو صحیح، من خلق کا، تجھے پیدا کس نے کیا؟ تجھے بنانے والا کون ہے؟ تجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ عرض کر دی مولا اس کا جواب میرے پاس موجود ہے، بڑے اچھے طریقے سے موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل سوچ سمجھ کے جواب دینا، ورنہ جو تجھ سے کام لیے جائیں گے جواب غلط ہو گیا، تیری جگہ فرشتہ اور آ جائے گا۔ عرض کر دی مولا میرے بنانے والے کون ہیں، پیدا کرنے والے کون ہیں؟ عرض کی خلقنی اللہ، مجھے اللہ نے پیدا کیا اور مجھے اس اللہ نے پیدا کیا۔ عرض کر دی خلقنی اللہ هو العزیز الجبار المتکبر،
میرا اللہ مجھے پیدا کرنے والا اللہ وہ ہے جس سے بڑھ کر طاقت میں کوئی نہیں، اس سے اچھا بنانے اور پیدا کرنے والا کوئی نہیں، اس سے اچھا مخلوقات تخلیق دینے والا کوئی نہیں، اس سے زیادہ زبردست اور طاقت والا کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا صدقت یا جبرائیل، اور جبرائیل تو نے بالکل سچ کہا، تو نے بالکل صحیح جواب دے دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا او جبرائیل آجا، اگلا سوال کیا جاتا ہے، سوچ سمجھ کے جواب دینا۔ لوگوں سوال بھی بڑا عجیب، ایسا سوال ہم سے زندگی گزر گئی یہی سوال ہوتے ہوتے، یہی سوال کرتے کرتے، لیکن تمام زندگی میں آج تک یہ سوال سمجھ میں نہ آیا۔ میں آپ سے سوال وہی کروں گا جو اللہ نے جبرائیل سے کیا، دیکھتا ہوں آپ میں سے جواب کون دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا او جبرائیل اگلا سوال یہ ہے، ذرا بتلا تو صحیح من انا، میں کون ہوں؟ کیوں جی اللہ کون ہے بتاؤ ذرا۔ دو نے جواب دیا اور وہ بھی انگلی سے، کہتا ہے وہ ہے بس، وہ تو ہے، میں اس سے کوئی اور مراد بھی لے سکتا ہوں۔ اوپر جبرائیل ہے پیدا کرنے والا، وہ اسرائیل، اسرافیل، صدلکن، یا کوئی اور فرشتہ، یا آج کل ایسے کبوتر بھی ہیں ایک دن اڑاؤ اگلے دن آتے ہیں، اوپر تو وہ بھی ہیں۔ جبرائیل نے یہ جواب نہیں دیا کہ میرا اللہ اوپر ہے، حالانکہ اس وقت بھی اللہ اوپر تھے۔ اللہ رب العزت نے سوال ارشاد فرمایا اور جبرائیل ذرا بتلا تو صحیح من انا، میں کون ہوں؟ عرض کر دی مولا انت القدوس السلام وانت الحی القیوم، اے میرے مالک، اے میرے خالق، آپ وہ ہیں پاکی والے، بزرگی والے، زبردست طاقت والے، اور آپ حی القیوم ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، قائم دائم رہنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا او جبرائیل صدقت یا جبرائیل، اور جبرائیل تو نے بالکل صحیح کہا، تو نے بالکل سچ جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل تکڑا ہو جا، اگلا سوال کیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا او جبرائیل ذرا بتلا من انتا، تو کون ہے؟ جواب کیا بنتا تھا؟ اس کی سیٹنگ وہ کرو جو شروع میں تھی، گلا پکڑ رہا۔ جواب کیا بنتا تھا؟ میں جبرائیل ہوں، یہ میرے پر ہے، بڑی طاقت، یہ وہ، جواب تو یہ بنتا تھا۔ جبرائیل امین نے ان میں سے ایک بھی جواب نہیں دیا کہ میں کون ہوں، میرا نام جبرائیل ہے، میری ولدیت کیا ہے، میرا خاندان کیا ہے، میرا کنبہ قبیلہ کیا ہے، میری طاقت کتنی، میری عظمت کیا، نہیں نہیں، بلکہ جواب دیا انا العبد العابد، اے میرے اللہ آپ کا میں غلام ہوں، آپ کا میں نوکر ہوں، آپ کی میں مخلوق ہوں، سجدہ کروں گا آپ کو کروں گا، عبادت کروں گا آپ کی کروں گا، رکوع کروں گا آپ کو کروں گا، میری ہر عبادت اگر ہوگی مولا آپ کے لیے ہوگی، اس لیے کہ آپ خالق میں مخلوق ہیں، آپ میری عبادتوں کے لائق ہیں اور میں اس لائق کہ آپ کی عبادت کیا کروں۔ یہ باتیں تو کچھ تھوڑی سی علمی سی ہو گئی، آؤ ذرا توجہ کرو، اب اگلی بات سب کی سمجھ میں آئے گی۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل تو پاس ہو گیا، جو پاس ہو جائے اسے انعام ملا کرتا ہے۔ حضرت توجہ ہے آپ کے لیے بطور خاص۔ اللہ نے فرمایا جو پاس، اس کا انعام، جو مانگو گے ملے گا، مانگو۔ قربان جائیں جبرائیل اس ٹائم ذرا تکڑا ہو گیا کہ میں امتحان میں بھی پاس ہو گیا، اور میں سب سے پہلا فرشتہ ہوں، ابھی کوئی مخلوق نہیں،
لیکن جبرائیل امین کے ذہن میں یہ بات تھی کہ آج کے بعد کائنات کے قرائن سے، حالات سے پتہ چلتا ہے نوے نوے نظام بنیں گے، زمین اور آسمان بنیں گے، شمس و قمر کا نظام بنے گا، شجر حجر کا نظام بنے گا، زمین بنے گی، آسمان بنے گا، مخلوقات بنے گی۔ اللہ کے سامنے عرض کر دیا، مولا اگر دن آئی چاہتے ہیں مہربانی کیجئے تمام کی تمام مخلوقات میں مجھ جبریل کو سب سے اعلیٰ بنا دیجئے۔ نہیں سمجھ آئی؟ چلو ابھی سمجھا دیتا ہوں۔ عرض کی مولا مجھے سب سے اعلیٰ بنا دو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل تیرے بعد فرشتہ اسرائیل بنے گا، جا تو اس سے بھی اعلیٰ، اسرافیل بنے گا تو اس سے بھی اعلیٰ، میکائیل بنے گا تو اس سے بھی اعلیٰ، صدلکن بنے گا تو اس سے بھی اعلیٰ، اربوں خربوں فرشتے بنے گے تو ان سے بھی اعلیٰ، تمام اور مخلوقات سے بھی اعلیٰ بنے گا۔ لیکن او جبرائیل ایسا ممکن کوئی نہیں کہ تجھے سب سے اعلیٰ بنا دیا جائے۔ آپ تو احکم الحاکمین ہیں، مالک الملک ہیں، قدوس ذات ہے، خالق کائنات ہے، آپ کسی کے محتاج کوئی نہیں، جس کو چاہے اعلیٰ بنا دیں، جس کو چاہے جیسا بنا دیں۔ اللہ نے فرمایا او جبرائیل بات تیری ٹھیک ہے، تو میری عظمت کو صحیح پہچانا، لیکن او جبرائیل اس نظام کائنات کے چند فیصلے ایسے ہیں جو میں نے کر کے رکھ لیے، تحریریں ہو چکی ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ مولا وہ کیا چیز ہے، کیا بات بن گئی؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل تو تمام فرشتوں میں تو اعلیٰ بنے گا، لیکن تمام مخلوقات میں اعلیٰ نہیں بن سکتا۔ مولا کیوں نہیں بن سکتا؟ اللہ نے فرمایا او جبرائیل میں رب کے بعد اگر کائنات میں کوئی سب سے اعلیٰ ہے تو وہ کالی کملی والا ہے۔ اللہ نے اپنے بعد اگر کسی کو اعلیٰ بنایا تو وہ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بنایا۔ جبرائیل بھی حضور سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ ٹائم نہیں، ورنہ پہلے میں آپ کو جبرائیل کی عظمت سمجھاتا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کا علم کی پختگی اور ان کا حسن۔ میں نے اشارہ دیا کہ جن کے بازوؤں سے، پروں سے موتی یاقوت جھڑے حدیث شریف میں ہے، تو ان کا کیا حسن ہوگا، کیا جمال ہوگا، کیا بناوٹ ہوگی، کس قدر عظیم ہے۔ جبرائیل امین عظمتوں میں، طاقتوں میں، ہر چیز میں اعلیٰ ہے، لیکن حضور سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ کیوں جی کہاں گے؟ اجازت ہے کہ 5-7 منٹ لے لوں فالتو بعد میں؟ کیونکہ اب جو چل پڑا اس سے فارغ ہوں گا تو اپنے موضوع پہ آؤں گا، ابھی تو تمہید ہے۔ چلو یہی اعلیٰ ہونا سمجھا دیتا ہوں کہ جبرائیل اعلیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ۔ وہ عظمتوں کا مالک جبرائیل بہتر، افضل، یا حضور علیہ السلام افضل؟ اکثر سناتا ہوں ساتھیوں کو، معراج کی رات ہے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب نبی کو لاؤ، راتوں رات کا سفر کرانا ہے۔ سفر کتنا لمبا؟ آپ معراج کے ایام میں علماء سے واقعہ سنتے رہتے ہیں۔ زمینی سفر ہے، پھر 7 آسمان کا سفر ہے، سدرۃ المنتہا، اللہ کے عرش پہ اللہ کا دیدار، اللہ سے ملاقات، اللہ نے تحفے دیے، نماز دی، بے شمار تحائف دیے، پھر اللہ نے تمام جنت کی سیر کرائی، مشاہدہ کرایا، کس عمل پہ کیا جزا ملے گی،
کیا صلہ ملے گا وہ دکھایا، اور کس گناہ پہ کیا عذاب ملے گا جہنم کا بھی مشاہدہ کرایا۔ یہ اتنا طویل سفر ہے، دنیا کے اعتبار سے ایسے تھا، ایسے 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ علماء نے لکھا ہے، اوپر کے اعتبار سے اگلے اعتبار سے اگر اس ٹائم کا حساب لگائیں تو ایسے ہیں جیسے 27 سال گزر گئے ہوں۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل جاؤ میرے محبوب نبی کو لے کر کے آ جائیے۔ جبرائیل امین لینے کے لیے آ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے، سوئے ہوئے ہیں۔ جبرائیل امین ایک طرف بیٹھ گئے، انتظار کرنے لگے۔ جگانا مناسب نہیں سمجھا، لیکن کافی دیر گزر گئی، پھر دل میں خیال آیا۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، میں اللہ نے راتوں رات بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ معراج کا سفر کرایا۔ اللہ نے جب تھوڑے سے ٹائم کا حکم دیا ہے، حضور سوئے ہوئے ہیں، سوتے سوتے کہیں ساری رات نہ گزر جائے، حیران پریشان بیٹھے ہیں۔ بالآخر انتظار کرنے کے بعد اللہ کی دربار میں عرض کر دی، مولا آپ کے حبیب نبی سوئے ہوئے ہیں، جگا کر کے لے آؤں یا آپ کے محبوب نبی کو آرام کرنے دوں؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل پہلے بھی کبھی رات کو گیا میرے محبوب کے پاس؟ مولا گیا ہوں، بے شمار مرتبہ گیا ہوں، پہلے کبھی سوتے پایا نہیں، نماز پڑھتے، تلاوت کرتے، آپ کو یاد کرتے ہی ہمیشہ جاگتے پایا، سوتے نہیں پایا۔ اللہ نے فرمایا اگر آج سوئے ہیں اپنی مرضی سے نہیں سوئے، میں اللہ نے سلایا ہے۔ مولا کیوں سلایا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا او جبرائیل، آج کا یہ واقعہ قیامت تک آنے والی نسلیں پڑھیں گی، انسانیت پڑھیں اور سنے کریں گی۔ آج 1500 سال گزر گئے اس واقعے کو، آج ہم اس واقعے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور جبرائیل قیامت تک آنے والے لوگ اس واقعے کو پڑھیں اور سنیں گے۔ ان لوگوں کو جب بھی یہ واقعہ پڑھیں گے یہ بات بھی پتا چل جائے کہ ان دونوں میں اعلیٰ کون ہے، افضل کون ہے۔ یہ فرشتوں کا سردار ہے، یہ نبیوں کا سردار ہے، یہ تمام کے تمام فرشتوں کا سردار اللہ نے بنایا اور انہیں امام الانبیاء بنایا۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتا چل جائے کہ ان میں مرتبہ کس کا زیادہ۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل نے عرض کی مولا ارشاد فرمائے میں نے کیا کرنا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا او جبرائیل آگے بڑھ، میرے حبیب نبی کو جگا دے۔ عرض کر دی مولا ہمیں فرشتوں کو جگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی انسان کو آج تک جگایا کوئی نہیں، جگانے کا انداز ہمیں آتا کوئی نہیں۔ آپ ارشاد فرمائیں کیسے جگانا ہے؟ اللہ نے فرمایا تیرا اتنا اعلیٰ جسم ہے، تیرے اتنے زیادہ پر ہے، تیرا اتنا چہرہ اعلیٰ، ہونٹ اعلیٰ، جس آج تک تجھے اتنا بھی پتا نہ چل سکا، تیری ڈیوٹی ہے جس طرح دل کرے جلدی کر جگا کر میرے حبیب نبی کو میں اللہ کے عرش پر لے کر کے آ جا۔ اب سمجھ گئے اللہ چاہتے ہیں میں آگے بڑھ کے جگاؤں، جگانے کے لیے قریب ہوئے، پھر سمجھ میں نہیں آتا۔ عرض کر دی مولا آپ کے حبیب نبی کا نام گرامی اسم گرامی لے کر آواز لگا دوں، جاگ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا۔ عرض کر دی مولا مزمل کہہ کے آواز لگا دو، فرمایا نہیں نہیں مدثر کہہ کے آواز لگا دو، فرمایا نہیں نہیں طٰہٰ کہہ دو، یاسین کہہ کے آواز لگا دو، فرمایا نہیں نہیں آپ کے حبیب نبی کے سر مبارک کو ہلا دو، جاگ جائیں گے۔ فرمایا نہیں نہیں انگلی مبارک ہلا دو، فرمایا نہیں نہیں پاؤں مبارک کی انگلی پکڑ کے ہلا دو، فرمایا نہیں نہیں۔ عرض کر دی مولا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں شان میں کوتاہی نہ ہو جائے، جگانے کا انداز خود بتا دیجئے۔ اللہ نے فرمایا او جبرائیل تیرا جسم بھی بڑا اعلیٰ،
چہرہ بھی بڑا اعلیٰ، ہونٹ بھی بڑے اعلیٰ. یہ ہونٹ اتنے اعلیٰ، میں اللہ نے انہی ہونٹوں کے ذریعے اپنا قرآن اپنے حبیب نبی تک پہنچایا. اللہ نے فرمایا یہ اعلیٰ جسم، اعلیٰ چہرہ، اعلیٰ ہونٹ لے کر آ جا، میرے محبوب نبی سوئے ہوئے ہیں، آپ کے پیروں میں آ جا، قدموں میں آ جا. قدموں میں آ گئے. عرض کر دی مولا ارشاد فرمائے اب اللہ نے جگانے کا طریقہ سکھایا. اب ذرا توجہ کرنا، اللہ نے کیا طریقہ سکھایا؟ اللہ نے فرمایا او جبرائیل تو چوم لے تلووں کو کافوری ہونٹوں سے، تو چوم لے تلووں کو کافوری ہونٹوں سے، خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا. اللہ نے فرمایا اپنے یہ قیمتی ہونٹ لے کر میرے محبوب نبی کے تلووں میں بوسہ دے دے، جاگ بھی جائیں گے اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا نوریوں کا سردار قدموں میں پڑا ہے. امام الانبیاء آرام فرما رہی ہیں. سمجھانا یہ چاہتا تھا، بات بڑی دور نکل گئی. اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، زمین آسمان کو بھی ایک دوسرے پر اللہ نے فضیلت دی، دن اور رات پر بھی اللہ نے ایک دوسرے کو فضیلت دی. بڑی لمبی تفصیل ہے، نہیں جا سکوں گا. اللہ نے یہ جو زمین بنائی، تمام زمین بڑی اعلیٰ، تمام زمین، ہمارے گھروں کی زمین بھی بڑی اعلیٰ حضور کی برکت سے بنی. حضور نے فرمایا اللہ نے میری برکت سے مجھے یہ عظمت عطا فرمائی اور میری برکت سے میری امت کو مل گئی. اللہ نے میری برکت سے تمام زمین کو مسجد بنا دیا. ہم اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں نا، جب رہ جائے، دیر ہو جائے، کوئی ایسا مسئلہ. ہماری خواتین بھی گھر میں پڑھتی ہیں. جب گھر مسجد نہیں تو پڑھتے کیوں ہیں؟ پتہ چلا حضور کا ارشاد مستند حدیث کے اندر ہے. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھمار عظمتیں ایسی دی جو اور نبیوں کو نہیں دی. ان میں سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ایک عظمت یہ عطا فرمائی کہ میرے لیے، میری امت کے لیے اللہ نے تمام زمین کو مسجد بنا دیا. اور ماشاءاللہ آپ تو بیٹھے ہی مسجد میں ہیں، جامع مسجد عبدالحکیم شاہ، ماشاءاللہ قربان. اللہ ہمیں ایسی مسجدوں میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. مساجد جو ہیں وہ اللہ کا گھر ہے، مسجدیں اللہ کا گھر ہے. دیہاتوں میں، قصبوں میں، چھوٹے علاقوں میں، بلکہ شہروں میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے نا، کوئی پکا بٹا اٹھا کے، نوی مسجد بنی ہو نا پلستر شدہ، تو وہاں لکھتے ہیں اللہ کا گھر. مسجد کا نام ہے جامع مسجد عبدالحکیم شاہ، لیکن باہر لکھا ہوتا ہے اللہ کا گھر. لکھا کس نے؟ نہ سمجھ چھوٹے بچے نے، 5-6 سال 7 سال کے بچے نے، جو نیا نیا سکول جانا شروع ہوا ہے، نیا نیا سیکھا ہے، باہر لکھ دیا یہ اللہ کا گھر ہے. ہمارے محلے کی مسجد کے باہر ایک دن لکھا ہو یہ اللہ کا گھر ہے. میں نے کہا یہ تو نوی معلومات ملی آج. اس کا مطلب ہے بچوں کو بھی پتا کہ مسجد اللہ کی. بڑی قیمتی بات ذہن میں آئی. اللہ نے یہ دنیا بنائی نا، دنیا زمین بنائی، زمین بنائی تو زمین پر زمین کی تمام آبادیوں سے پہلے، سب سے پہلے اللہ نے جو چیز بنائی وہ اللہ نے اپنا گھر بنایا، جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ کہا جاتا ہے. زمین پر سب سے پہلے اللہ کا گھر بنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی بھی کسی نئی جگہ پر جایا کرتے، وہاں جا کر اپنے گھر کی فکر بعد میں کیا کرتے تھے، سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، اپنا گھر نہیں بنا، اللہ کا گھر پہلے بنایا. حضور علیہ السلام قباء میں تشریف لے گئے، وہاں جا کر اپنے
اپنا انتظام نہیں کیا، سب سے پہلے مسجد قباء بنائی. یہی وجہ ہے صحابہ کرام بھی جہاں جایا کرتے وہاں مسجدیں بنایا کرتے. عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، تیونس فتح کرنے کے لیے گئے ہیں. وہاں جا کر سب سے پہلے فکر یہی ہوئی کہ مسجد بنانی چاہیے. اپنی آبادیاں ہوتی رہیں گی، دیکھی جائے گی، اپنے لیے کوئی ٹھکانہ بنے یا نہ بنے، لیکن اللہ کا گھر مسجد ضرور بننی چاہیے. لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی، دن بھر اللہ کی مرضی، اللہ کے حکم سے جدھر منہ ہوتا ادھر منہ کر کے اندازے سے نمازیں پڑھتے رہے، قبلے کا پتہ نہیں چل رہا. مسئلہ یہ ہے، مفتی صاحب تشریف فرما ہے، کہیں آپ جنگل پہاڑ دیہات میں ہو، مسجد کا کوئی اشارہ نہ ملے کہ قبلہ کدھر ہے. اب آپ کا جدھر دل کہتا ہے نا کہ ادھر قبلہ ہے، ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے گی، حالانکہ قبلہ ادھر ہے. دن میں نمازیں پڑھتے رہے اور مشورہ کر لیا صحابہ سے کہ یار مسجد بناؤ. صحابہ کہنے لگے بنانے کو تیار ہیں، قبلہ تو بتاؤ، محراب کدھر رکھیں گے. تمام صحابہ اکرام بھی پریشان ہیں، عقبہ ابن نافع بھی پریشان ہے. اسی پریشانی کے اندر رات کو سو گئے. جو ہی رات کو سوئے، خواب میں امام الانبیاء تشریف لے آئے. فرمایا او اللہ والے کیا بات ہے، پریشانی کیا ہے؟ عرض کر دی آقا پریشانی یہ ہے، آپ جہاں جایا کرتے تھے سب سے پہلے مسجد بنایا کرتے تھے، ہم بھی یہاں آئے ہیں، ہم بھی مسجد بنانا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا او عقبہ بناتے کیوں نہیں؟ عرض کر دی اللہ کے حبیب نبی پتہ نہیں چلتا قبلہ کدھر ہے، کہاں جائیں تلاش کرنے کے لیے، دور دور تک آبادی کوئی نہیں، کہاں بنائیں، کیسے بنائیں، قبلہ کیسے تلاش کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں ہی ایک لکڑی ایک چھڑی لے کر چوکور ڈبہ بنایا اور حضور نے فرمایا او عقبہ یہ تمہاری مسجد کی بنیادیں ہیں، یہ نشان ہے، یہ تمہاری مسجد ہے. آگے آ کر محراب کا نشان لگا دیا. حضور نے خواب میں فرمایا یہ محراب ہے، یہ قبلہ ہے. حضرت عقبہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی، میں دوڑ کر اسی جگہ پر گیا جہاں خواب میں حضور سے ملاقات ہوئی تھی. وہاں جا کر دیکھ کر حیران ہو گیا، جہاں جہاں امام الانبیاء نے چھڑی پھیری تھی وہاں وہاں اللہ نے غیب سے بنیادیں کھود کے رکھ دی ہیں. بنیادیں خود ہی پڑی ہیں، مسجد کا نشان لگا پڑا ہے، محراب کا نشان بنا پڑا ہے. سمجھ گئے کہ قبلہ ادھر ہے. آج بھی وہ جامع مسجد عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے تیونس کے اندر بنی ہوئی ہے. ہم جہاں کالونی بناتے ہیں، نوی آبادی بناتے ہیں، سب سے پہلے اچھے اچھے پلاٹ، بیچ میں نہ چاہتے ہوئے کوئی مولوی جیسا بندہ پلاٹ لے بیٹھے تو وہ کہتا ہے جی مسجد کہاں ہے. پھر دماغ میں آتا ہے یار مسجد تو رکھی نہیں، لہذا وہ پیچھے جو پلاٹ ہے نا اس کو آدھا کر کے اس میں سے 2.5 مرلے نکال کے اللہ کے نام پہ رکھ دو. پہلے اپنی آبادی، بعد میں اللہ کا گھر. یہی وجہ ہے ہماری کالونیوں کے اندر برکتیں کوئی نہیں، یہی وجہ ہے ہمارے گھروں کے اندر برکتیں کوئی نہیں. اور لوگوں مسجدوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ. کیوں؟ یہ اللہ کے گھر ہے. کوئی آدمی تیرے گھر سے محبت کرے، تیرے گھر کے دروازے سے محبت کرے، تیرے گھر کی 4 دیواری سے محبت کرے، وہ آدمی تجھے کتنا پسند آئے گا. اور لوگوں جو اللہ کے گھر مسجد سے محبت کیا کرے، اللہ کے گھروں کو آباد کیا کرے اور اللہ کے گھر کی ضروریات کو پورا کیا کرے، اللہ کے گھر مسجد کے اندر جھاڑو دیا کرے. ذرا تصور میں لاؤ اللہ کتنے خوش ہوں گے. جب اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ نے خود فرمایا میں انعامات کی بارش کر دیا کرتا ہوں. ہمیں تو شرم آتی ہے کہ مسجد کا متولی فلاں ہے وہ جھاڑو دے. مؤذن رکھے اس لیے جاتے ہیں کہ بابا جھاڑو بھی دیتا رہے گا.
ہم لوگوں کو مسجدوں کی صفائی کرنے کی عظمت کا پتہ کوئی نہیں. ایک ان پڑھ کسی صدر ہاؤس کا اگر چپڑاسی بن جائے وہاں جھاڑو دیا کرے وہ اپنے آپ کو بڑا عظیم سمجھتا ہے. وزیر اعظم ہاؤس میں جھاڑو دینے والا اپنے آپ کو بڑے مرتبے والا سمجھتا ہے. کسی سرکاری دفتر میں جھاڑو دینے والا بڑا ناز کرتا ہے, فخر کرتا ہے. لیکن اللہ کے گھر میں جھاڑو دینے کی ہمیں توفیق بھی کوئی نہیں. اور اگر کوئی آدمی اپنی خوشی سے کسی مسجد میں اللہ کے گھر کی بھی فی سبیل اللہ جھاڑو اور صفائی کرنے والا بن جائے ہم اسے ترچھی نظر سے دیکھا کرتے ہیں. بابا ریٹائر ہو گیا, فارغ ہو گیا, اب اللہ کے گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا. آجا میں تجھے اجازت دیتا ہوں. بھائی ساجد صاحب متولی صاحب کو کہتا ہوں کہ جو پہلے جھاڑو دیتا ہے اسے ذرا الگ رکھ لو, اسے اذان دلوا دو. ان میں سے کوئی نوجوان کہتا ہے میں اللہ کے گھر میں جھاڑو دیا کروں گا, کوئی بھی تیار نہ ہوگا. اس لیے تیار نہیں, عظمت کا پتہ کوئی نہیں. اللہ کے گھر کی خدمت پر اللہ مقام کیا دیتے ہیں, مرتبہ کیا دیتے ہیں, ان چیزوں کا پتہ کوئی نہیں. مسجد نبوی بن گئی. ایک بوڑھی عورت اللہ والی مسجد نبوی کی صفائی کرنے روزانہ آیا کرتی تھی. حضور علیہ السلام کو صرف اسی وجہ سے اس بوڑھی اماں سے بڑی محبت تھی کہ یہ اللہ کے گھر میں جھاڑو دے کر صفائی کیا کرتی ہے. اور کتنی محبت اور اللہ کے ہاں اس بوڑھی عورت کی کتنی عظمت ہوگی اندازہ لگانا. وہ بوڑھی عورت بیمار ہو گئی, صفائی کرنے کے لیے نہیں آ پاتی تھی. حضور کئی مرتبہ اس کا حال پوچھنے گئے. کیوں؟ رشتہ دار نہیں, خاندان برادری نہیں, صرف اس لیے کہ یہ اللہ کے گھر کی خادم ہے, اللہ کے گھر میں صفائی دیتی کرتی ہے, جھاڑو دیتی ہے. اس لیے امام الانبیاء خود چل کر اماں کے گھر جاتے ہیں. ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو عرض کر ارشاد فرمایا, اے صحابہ کی جماعت ہے, اس بوڑھی عورت کا کیا حال ہے, چلو اس کا حال پوچھنے جاتے ہیں. صحابہ اکرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, عرض کرنے لگے اے اللہ کے حبیب نبی, وہ بوڑھی عورت تو رات دنیا سے رخصت ہو گئی, اس کا انتقال ہو گیا. حضور نے فرمایا چلو پھر اس کے جنازے میں شریک ہوں گے. صحابہ نے عرض کر دی اے اللہ کے حبیب نبی, آپ نے ہی تو ارشاد فرمایا کفن دفن میں جلدی کیا کرو, ہم نے تو راتوں رات کفن دفن کر کے جنازہ پڑھ کے اس کی قبر بنا دی. امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے فرمایا او لوگو, میں اس کا جنازہ پڑھنے سے رہ گیا, مجھے لے چلو بوڑھی اماں کی قبر پر. روایات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بوڑھی اماں کی قبر پر کھڑے ہو گئے اس انداز میں جیسے کوئی جنازہ پڑھایا کرتا ہے. حضور نے صحابہ کو فرمایا او لوگو, تم نے تو جنازہ پڑھ لیا تھا لیکن میں رہ گیا, صفیں بناؤ دوبارہ, میں امام الانبیاء جنازہ پڑھاؤں گا. اتنی بڑی عظمت کیسے ملی؟ اللہ کے گھر میں جھاڑو دینے سے, اللہ کے گھر میں صفائی کرنے سے. اور لوگوں وقت نہیں میں زیادہ تفصیل میں جاؤں. یہ اللہ کا گھر ہے, یہ مسجد ہے, اس میں اگر اپنی پیسوں سے ایک بلب لگا دو گے, جب تک بلب جلتا رہے گا, جب تک یہ بلب روشنی دیتا رہے گا, اس کی روشنی میں نمازی نماز پڑھتے رہیں گے, قاری تلاوت کرتے رہیں گے, نمازی ذکر کرتے رہیں گے, ایک ایک آنے والے کی عبادت کا تجھے بھی ثواب ملتا رہے گا. اور عین ممکن ہے یہی ایک بلب تیری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ کے گھر کو روشن, خوشبودار اور صاف کرنے کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے, ذرا اس واقعے سے اندازہ لگانا. مسجد نبوی بن گئی, لائٹ نہیں لگی, میٹر نہیں لگا. کیوں؟ تھے کوئی نہیں اس وقت میٹر, وابڑے تھے کوئی نہیں, بجلی بننا ابھی شروع نہیں ہوئی تھی. روشنی کیسے ہوتی تھی؟ کھجور کی ایک کیا کہیں گے اس کو, شاخ لا کر کے صحابہ اسے ذرا سکھا دیتے, اسی کو شام کو یوں دیوار کے اوپر ڈال کے نیچے سے تھوڑا سا سلگا دیتے. اگر لائٹیں بند کریں تو تھوڑی سی جیسے روشنی چاند کی یا ستاروں کی آتی ہے نا, بس اتنی روشنی اس کی ہو جایا کرتی تھی, اسی میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے.
اور روشنی کیا تھی؟ کبھی وہ جلے کبھی بجھے، کبھی جلے کبھی بجھے، اس میں نماز پڑھتے. پھر اس کی راکھ بنتی، صفائی کرنی پڑتی. اللہ کی شان، 9 سال تک اس طرح سے نمازیں پڑھی گئی. 9 سال کے بعد ایک صحابی ہے حضرت تمیم داری، شام کی طرف سفر کیا. وہاں جب گئے اچانک ان کی بازار میں نظر پڑی لالٹین پہ. بڑا دل خوش ہوا کہ اتنی اچھی روشنی، صاف ستھری روشنی، بتی جو ہے اس کے اندر جل رہی ہے، ہوا آئے بجھتی نہیں ہے، روشنی بھی زیادہ. دل بڑا خوش ہوا. ایک لالٹین خرید کے اپنے ساتھ لے آئے. جب مدینہ منورہ پہنچے سنبھال کے رکھی. شام کو تیار کر کے مغرب ہونے جب لگی تو مسجد نبوی میں لے جا کر وہ لالٹین جلا کے رکھ دی. بڑی بہترین روشنی، وہ مٹی راکھ بھی نہیں گر رہی. حضور علیہ السلام مغرب کی نماز کے لیے جب مسجد کے اندر تشریف لائے نا، آپ ذرا تصور میں تو لاؤ کہ جہاں ایک اتنی سی روشنی ہو وہاں لالٹین جل جائے. بلکہ یوں کہوں جہاں لالٹین یا دیوا جلتا ہو وہاں 500 واٹ کا بلب لگ جائے تو کتنی روشنی اور مزہ آئے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر مبارک سے مسجد کے اندر تشریف لائے. دیکھا اتنی زیادہ روشنی، اتنی اعلیٰ روشنی، اتنی صاف روشنی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک بڑا خوش ہوا. اور خوش اتنے ہوئے، خوشی کے جذبات میں آ کر یہ بھی نہیں پوچھا کس نے یہ روشنی کی ہے. فرمانے لگے لوگو، جس نے یہ روشنی کی اس نے میرا دل خوش کر دیا. اور میرا اتنا دل خوش ہے، اے کاش اگر میرے گھر میں کوئی جوان بچی ہوتی تو میں اس آدمی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتا جو یہ لالٹین لے کے آیا، جس نے میری مسجد کو اتنا روشن کیا. علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ ارشاد فرمایا، یہ کوئی معمولی بات کوئی نہیں، معمولی بات کوئی نہیں. فرمایا امام الانبیاء نے اگر میرے گھر میں جوان میری بیٹی ہوتی میں اس آدمی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیتا جس نے میری مسجد کو اتنی اعلیٰ روشنی سے مزین کر دیا. قریبی حضور کے تایا زاد بھائی نوفل کھڑے ہوئے تھے، عرض کرنے لگے آقا میری بیٹی بھی تو آپ کی بیٹی ہے، جس سے چاہے میری بیٹی کا اپنی بیٹی بنا کر کے نکاح کر دو. اب حضور کے ذہن میں آیا پتہ تو کرو یہ روشنی کا انتظام کس نے کیا، یہ انتظام کس نے کیا، یہ مسجد روشن کس نے کر دی. پتہ کرنے پہ پتہ چلا تمیم داری ہے، اہل بیت میں سے بھی کوئی نہیں، قریشی بھی کوئی نہیں، امام الانبیاء کے خاندان کا بھی کوئی نہیں، حسب نسب کا بھی کوئی نہیں. لیکن اللہ کے گھر مسجد میں روشنی کرنے پر اللہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے. اللہ نے اہل بیت گھرانے کے اندر رشتہ عطا فرما دیا. پتا چلا مسجدوں کی ضروریات کو پورا کرنے پر اللہ بھی بڑے راضی ہوتے ہیں، اللہ کے حبیب نبی بھی بڑے راضی ہوتے ہیں. اور لوگوں آخری بات سنو، کوئی آدمی مسجد کا کوئی ضرورت کو پورا کر دے، مسجد کو روشن کر دے، مسجد کو خوشبودار کر دے، اگر تعمیر ہو رہی ہو صرف ایک اینٹ بھی اگر لگا دے، ایک بندے نے ایک اینٹ لگائی، ایک نے 100 اینٹیں لگا دی، ایک نے بے شمار سیمنٹ کے گٹو دیے، ایک نے صرف ایک بوری کے پیسے دے دیے، ایک نے صرف ایک ریت کے پیسے دے دیے، کسی نے ایک ٹائل لگوا دی، تھوڑا دیا یا زیادہ دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر دیا. اللہ فرماتے ہیں او لوگوں زمین پر کوئی آدمی میں اللہ کا گھر بنائے گا تو بدلے میں اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دوں گا. محدثین مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ پوری مسجد بنائی، ایک اینٹ لگانے والا بھی پوری مسجد بنانے والوں میں شامل ہے. ایک بڑا بہترین واقعہ ہے، سنا دوں؟ جو تھک گئے ہوں وہ چلے جائیں. گنو 6 سے اوپر سبحان اللہ نہیں ہے. اچھا پچھلوں کی تو خیر بزرگ بھی نہیں کہہ رہے، رانگڑی میں کہہ رہے ہیں.
رانگڑی تو میں نے سنا کر چپ کر دی، میں اس سائڈ پہ آنا ہی نہیں چاہ رہا ہوں. بس اللہ رسول کی عظمت سنو. بس عرب میں کسی ایک سیٹھ آدمی نے مسجد بنائی پوری اپنے خرچے سے، مالدار آدمی تھا. جب ساری عالی شان مسجد بن کر تیار ہو گئی، صفائی ہو گئی، قالین بچھ گئے، مسجد کھول دی، اعلان کر دیا آؤ بھی مسجد تیار ہے، نمازیں پڑھو. دن میں جتنے ٹائم تھے نمازیں پڑھی. رات کو یہی مسجد بنانے والا سویا، خواب دیکھا سامنے جنت ہے، جنت میں بڑا عالی شان محل ہے. سوال کر دیا کہ یہ محل کس کا ہے؟ بتانے والے نے بتایا یہ جنت کا محل تیرے لیے اللہ نے بنا دیا. اس نے سوال کیا یہ محل مجھے کیسے ملا، کس عبادت پر ملا؟ بتانے والے نے بتایا اللہ کا یہ فیصلہ ہے، امام الانبیاء کا یہ ارشاد ہے، جو اللہ کا گھر زمین پر بنائے اللہ بدلے میں اس کا گھر آسمانوں میں یعنی جنت میں بنا دیا کرتے ہیں. وہ آدمی کہتا ہے میرا دل بڑا خوش ہوا، اللہ نے مسجد بنانے پر مجھے عالی شان جنت عطا فرما دی. وہ عرب آدمی کہتا ہے میری اچانک نظر ادھر پڑی، ادھر دیکھا ایک اور محل ہے، بڑا عالی شان ہے، لیکن میرا اس کی نسبت ذرا اعلیٰ، یہ اس سے ذرا ہلکا. اللہ کرے ہمیں ہلکا ہی مل جائے لیکن جنت کا محل مل جائے. کس کس نے جانا ہے؟ آمین کیوں نہیں کہتے؟ پھر اونچا کہو. ارے میں تم نے اس واسطے بلوا رہا کہ یہ سپیکر کی آواز لگائیاں بھی سن رہی ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں. ادھر سے اونچی آمین کہو گے ان کا بھی جذبہ بڑھے گا، ورنہ گھر جا کے تم پیٹو گے، میں تو روٹی کھا کے یوں نکل جاؤں گا. تاری جو بیوی ہیں، تاری بیٹی ہیں، مائیں آئی ہوں گی تو وہ کہیں گے نہیں جو مولوی نے اتنا زور لایا، تھاری تو آواز آ نہیں رہی تھی. ساجد تو بھی پٹے گا گھر جا کے، تیری آواز بھی نہیں آ رہی، اور تیرے والی تو آئی ہوئی ہے میں پتا. بھئی یہ جو جیالہ ہے وہ بھی تو جیالی ہوگی نا. تو پھر دعا دیتا ہوں اللہ کرے ہلکی پھلکی صحیح ہمیں جنت مل جائے. سارے لیں گے نا جی انشاءاللہ، آج یہیں سے جنت لے کے اٹھیں گے انشاءاللہ. وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے خواب میں جب دیکھا میرا محل ذرا اعلیٰ ہے، ادھر ایک اور محل ہے وہ اس کی نسبت تھوڑا سا کم درجے کا. میں نے سوال کر دیا یہ محل کس کا؟ بتانے والے نے بتایا یہ محل اس کا ہے جس نے تیری ساتھ وہ مسجد بنانے میں تعاون کیا تھا. آنکھ کھل گئی، کہنے لگا میں نے تو کسی سے 1 روپیہ نہیں لیا، میرے ساتھ تعاون اللہ کا گھر بنانے میں کون کر گیا؟ اگلی صبح تمام مستریوں کو بلا لیا، مزدوروں کو بلا لیا، انجینئروں کو بلا لیا. دل میں یہ بات آئی شاید کسی کے پیسے رہ گئے ہوں گے، کسی کی مزدوری دینا رہ گئی ہوگی. سب سے سوال کیا بھئی سب کی مزدوری مل گئی؟ کہاں بالکل مل گئی. پھر اگلا سوال کر دیا لوگوں کسی نے اپنا پیسہ تو نہیں لگایا، اپنے پیسوں سے اینٹ سیمنٹ بجری تو نہیں لگا دی؟ کہاں نہیں ہم نے نہیں لگائی. کہاں کوئی اور لگا گیا ہو؟ کہاں ہمیں پتا کوئی نہیں. بڑی پوچھ پڑتال کرنے کے بعد ایک مزدور نے بتلایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا میں سیمنٹ گارے کے اندر پانی ڈال رہا تھا، اچانک سے جو آپ نے پانی ڈالنے والی بالٹی دی تھی وہ بالٹی ٹوٹ گئی. میں پریشان کھڑا تھا، کام رکا ہوا. گلی میں سے ایک عورت گزری، ایک خاتون گزری، مجھے کہنے لگی اللہ کے گھر میں کام کر رہا ہے، نکما بنا کھڑا ہے. نکما کیوں بنتا ہے؟ جلدی کر اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لے. میں نے وجہ بتلا دی، نکما کوئی نہیں، بالٹی ٹوٹ گئی، پانی ڈالنے کے لیے برتن کوئی نہیں. جب یہ گارا سیمنٹ نہیں بنتا کام نہیں چلتا. کہ ہاتھ میں بالٹی تھی، وہ کہنے لگی اللہ کے گھر کی تعمیر میں لو میری بالٹی استعمال کر لو لیکن کام میں سستی نہ کرو. وہ ایک بالٹی ہم نے کسی کی استعمال کی تھی. وہ کہنے لگا اس عورت کو تم پہچان لو گے؟ کہاں بالکل پہچان لوں گا، ایسی ایسی رنگت تھی، ایسا قد
تھا، ساری بات بتلائی، علاقے میں چھان بین شروع کی، بالآخر وہی عورت مل گئی، اس کو کہا اس نے بالٹی تو نے اللہ کے گھر کی تعمیر میں استعمال کے لیے دی تھی؟ کہا بالکل میں نے دی تھی۔ پوچھا کتنے پیسوں کی تھی؟ اس نے کہا 5 ریال کی میں نے خریدی تھی۔ اس نے 10 ریال نکال کے دیے کہ 10 ریال بدلے میں لے لو، وہ بالٹی مجھے دے دو تاکہ میں کلا جاؤں مسجد میں، میرے ساتھ اور کوئی نہ جاوے اللہ کے گھر میں، جنت میں۔ کئی سیٹھ کوشش کرتے ہیں نا جی کسی کا 1 روپیہ نہ لگوائیں تاکہ علی والے سے کوئی نہ جائے جنت میں، صرف میں اکیلا جاؤں۔ اور اللہ نے آسانی دی ہے، کوئی 10 روپے دے کے چلا جائے، کوئی 1000 دے کے، کوئی 1,00,000 دے کے، جیسے دل کرے تھوڑا تھوڑا بھی حصہ لگائیں، سب جنت میں۔ اس نے کہا کہ 5 کے بجائے 10 لے لے، بالٹی میری کر دے۔ عورت نے کہا نہیں۔ اس نے کہا چلو یہ لے، 100 ریال میں دے دے وہ بالٹی۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا 1000 ریال میں دے دے، کہا نہیں۔ 10,000 ریال میں دے دے، کہا نہیں۔ چلتی چلتی بات پہنچی، اس نے کہا کہ اب تو بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، 1,00,000 ریال لے لے، وہ بالٹی مجھے دے دے۔ عورت کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، عورت کہنے لگی اللہ والے نہ خود پریشان ہو نہ مجھے پریشان کر، رات کو جو خواب تو نے دیکھا وہ خواب میں بھی دیکھ کے آئی بیٹھی ہوں۔ رب کائنات نے اتنی بڑی عالی شان مسجد بنانے پر، اتنا لمبا خرچہ کرنے پر، اللہ نے اگر تجھے جنت دے دی تو اللہ نے 1 بالٹی کے بدلے مجھے بھی جنت کا محل عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر، رب کی مہربانیاں تو دیکھو، 5 ریال کی 1 بالٹی اسے جنت میں لے گئی۔ کس کس نے جانا ہے جی؟ جاؤ، بیٹھے کیوں ہو؟ سب نے جانا نا؟ مہربانی کرو جاؤ، جنت میں جاؤ۔ علی والا کچھ خالی ہو، آبادیاں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن غلط فہمی میں نہ رہنا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اٹھ کے ابھی سیدھے جنت میں جاؤ، دوبارہ یہاں من بڑن بھی نہیں دینے کے بیمارے سارے جنت میں بھیج گئے۔ 2-4 تو خوش ہوئیں گے جن کی تنگ ہوں گی، باقی کہیں گے ہمارے جوان تھے، پہلوان تھے، علی بیاہ کرنا تھا، یوں تھا وہ تھا، دنیا نہیں دیکھی۔ میں دعا دیتا ہوں اس پہ آمین کہو، پھر جنت میں جاؤ۔ پہلے سمجھا کرو بات کو، میری دعا۔ او ماشاءاللہ چاچا، مسجد کے لیے واہ 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 واہ، کیا کہنا کیا کہنا۔ چاچا جی بڑا کاڑا، اس نے آج ہی نہ بھیج دیں جنت؟ نہیں آج نہیں بھیجتے۔ دعا ہے میری، اللہ اس پورے مجمع کو، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، اللہ ان سب کو صحت، عافیت، برکتوں، رحم، اسلام والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ کم از کم 100 سال، زیادہ سے زیادہ 200 سال، اس سے اوپر نہیں۔ اس کے بعد اللہ ایمان والی، کلمے والی موت عطا فرمائے، پھر سیدھے جنت۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ چاچا جی نے آغاز کر دیا جنت میں جانے کا، تو آپ بھی چلے جاؤ۔ ہیں اگر دیکھو جی چاچا جی، یا تو یہ بھی واپس لے لو، نہیں تو 70,000 چاہیے کم تا کم، اور زیادہ سے زیادہ 1,70,000۔ میں زیادہ نہیں مانگتا بھائی، قاری حنیف کا بیٹا سیدھا سادہ آدمی ہے۔ 500 اور لکھو جی۔ او چاچے کے بتیجے 50 لے آیا، 50 میں تو نہیں ہوندے 1,70,000۔ اصل میں پتہ چلا ہے مجھے نا کہ 70,000 روپے، ارے لال لال تو دیکھ دے ہوئے میں آپ 40-45 کا ہو گیا، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔ اللہ اس جوان کی جوانی میں برکتیں عطا فرمائے۔ کیا بات، آوا کی آوا، نوٹ کے نوٹ، تعاون ماشاءاللہ۔ مولوی کے ہاتھ کے پیسے، تکڑے پیسے۔ او نوجوانوں، یہ چاچا زندہ باد، کہہ دو چاچا جی زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ اکھا ٹھنڈی ہوگی، ارا نوٹ دیکھ کے اللہ جزائے خیر دے۔ 1,70,000، او نیلا نوٹ بھی آیا، واہ 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 ماشاء اللہ۔ میرا کوئی معاون بنے بھی، لو بھی سیدھے کرو، پکڑو بھائی ساجد، آؤ سنبھالو، پکڑو، سیدھے کرو۔
1000 بھائی ساجد کی طرف سے، واہ واہ، نعرہ تکبیر. لو جی لو. 70,000 روپے تو ہے قرضہ یہ مینار بنانا، تو ٹیلے شیلے لگ رہی ہیں. اللہ کے گھر میں خوبصورتی اور ضروریات کی چیزیں ہوں نا، گرمی سردی اٹھنے بیٹھنے کی، تو ذرا عبادات میں لذت آتی ہے. آج ذرا آسانیوں کا دور ہے، تو ویسے مسجدیں ہونی تو کچی چاہیے، کچی مسجدوں میں پکے نمازی ہوتے ہیں. اللہ کرے اب پکیوں میں بھی پکے نمازی ہوں گے انشاءاللہ. جس محبت سے بیٹھے ہوں، میں نے آدھا گھنٹہ فالتو لیا لیکن ایک بندہ نہیں ہلا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مجھے بھائی ساجد نے کہا تھا کہ 9:45 چھوڑ دینا، تو 5,000 روپے بھائی نے، کیا نام ہے جی، بھائی زاہد صاحب، 5,000 روپے. سیمنٹ بوری وغیرہ، ایک سیمنٹ کی بوری جتنے بھی اگر کوئی دے دے گا انشاءاللہ پوری مسجد بنانے کا ثواب. میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، وہاں آپ کی اہلیہ ہیں یا اور جو کنفرم ہو حضرت کی، مولانا ابو بکر صاحب، اچھا وہاں مولانا ابو بکر صاحب جو ہیں ان کی اہلیہ ہوں یا کوئی اور خاتون جو ہیں جو کھڑی ہو جائیں، وہ باقی سے جو ہے وصول کریں. خواتین کا تو دین اسلام میں بڑی قربانی ہے، بڑا حصہ ہے. تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ میں بڑی ایک عجیب بات سنانے لگا ہوں. ایک جگہ پر اسی طرح سے خواتین کا بھی مجمع تھا، مردوں کا بھی تھا. مرد تھوڑے تھے شاید، خواتین زیادہ تھی. تو میں نے صحابیات کی باتیں بتائی، وہاں پر واقعات سنائے. صحابیات نے حقیقت بات کہہ رہا ہوں، جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کے موقع پر کسی موقع پر جب چندہ مانگا، اپیل کی، سوال کیا، مردوں نے تو جو دیا سو دیا. واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، صحابیات بھی پیچھے نہیں رہی. بے شمار واقعات. ایک مرتبہ حضور نے اعلان فرمایا، لاؤ. کچھ خواتین تک خبر پہنچی، ایک عورت گھر بیٹھ کے روئی اتنا روئی اپنے رب کے سامنے، مولا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں دینے کو، کپڑا بھی نہیں، فالتو کوئی جوتا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. بالآخر اپنے سر کے بال کاٹ کے لا کر حضور کی خدمت میں دے دیے. حضور نے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ میں نے کب کہا کہ یہ چیزیں دو اور اس کا ہم کریں گے کیا. اس عورت کا جذبہ بھرا جواب سنیں گے آپ. وہ مائی کہنے لگی، اللہ کے حبیب نبی میری آنکھوں کی حالت دیکھو، رو رو کے لال سرخ ہو گئی. میرے پلے 1 روپیہ کوئی نہیں دینے کے لیے. یہ مرد دے رہے ہیں، عورت دے رہی ہیں، مالدار لوگ دے رہے ہیں، میرے پلے کچھ بھی نہیں تھا. میں اپنی بال یہ چوٹی کاٹ کر اس لیے لے کر کے آ گئی ہوں، اور کچھ نہیں. کسی مجاہد کے گھوڑے یا اونٹ کی لگام بن جائے گی، رسی بن جائے گی، ضرورت میں کام آ جائے گی. اور لوگ خواتین کی بڑی بڑی قربانی یہ ہے. جہاں پر میں نے یہ بات آپ کو بتلائی، میں نے یہ اعلان کیا، وہاں پر عورتوں نے اپنے ہاتھوں سے انگوٹھیاں نکال کر بھیج دی، کانوں کی بالیاں نکال کے بھیج دی. عورتوں میں بڑا جذبہ ہوتا ہے، انہیں کوئی دین سمجھانے والا تو ہو. تو بھی مرد، آج آپ کا مقابلہ ہے خواتین سے، کل مجھے رپورٹ ملے گی کون جیتا کون ہارا ہے، تو دیکھ لو. کرنا ہے مقابلہ. چاچا جی نے تو کر لیا، میں ویسے ہاں کرا رہا ہوں. چاچا جی نے 200 نقد دیے، 500 ادھار بھی لکھوائے. بھئی جو آپ کے علم میں 5 لاکھ روپے لکھو جی. ہاں جی 5 نہ 5,000 چاچا جی تھوڑے ہیں، کافی ہیں. ان کے لیے یہی کافی ہے انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. اچھا، ایسے نوجوان اور ایسے بزرگ بھی بیٹھے ہوں گے. بیکاری حنیف کے بیٹے نے پہلے تو کبھی نہیں کہا مسجد کا تعاون کرو، آج بول پڑا. ہمیں پتہ ہوتا تو ہم لے کے آتے. تو بھائی کل تک کی ادھار لکھوا دو، کل تک کی، پرسوں تک کی. یکم پہ کمیٹی کسی کی نکلنی ہو. میرے نوجوانوں نے کوئی موبائل کے پیسے جوڑ رکھے، ایک نے تو دے دیے ماشاءاللہ. اللہ اس کی زندگی میں برکت دے، اللہ ہر قدم پر کامیابی عطا فرمائے. تو جس نے موبائل کے لیے جوڑے ہیں نا جی،
ओप्पो के लिए, वीवो के लिए, तो वो इतना सा होता है, इतना सा। उसके पैसे जो हैं वो वादा कर दो कि जिस दिन कमेटी निकलेगी या जुड़े हुए लाके अल्लाह के घर में लगा दूंगा, बदले में जन्नत तो मिलेगी, लेकिन मैं दुआ करूंगा कि ये ओप्पो वीवो तो इतना सा है, जन्नत का इतना बड़ा मोबाइल अता फरमा। असें आलिम कौन बैठा है इधर? मुफ्ती साहब कहाँ गए? हाँ, मौलाना खड़े हैं, मुफ्ती साहब बैठे हैं। हजरत जन्नत में इस कद के लोग होंगे, कितना कद होगा? हाँ जी, आदम अलैहिस्सलाम के कद के बराबर 70 हाथ, कम से कम इतना हाथ हो, 70 हाथ इतने जोड़ो, कितना कद बनता है? 70 फुट लगा लो। जब हम 70 फुट के होंगे, हाथ भी तो बड़े बड़े होंगे, मोबाइल भी तो बड़े बड़े चाहिए होंगे। ये ओप्पो वीवो वहां नहीं चलने। अरे जन्नत में दिल किस तरह लगेगा? वहां भी तो मोबाइल चलाने पड़ेंगे, यूं उंगली फेरते रहो, सारे दिन बैठे देखते रहो। नौजवानों जिसने जोड़े हैं, मेरे कहने पे 2 कमेटियां लिख लो इनकी, माशाअल्लाह, नारे तकबीर। किसी नौजवान ने मोबाइल के जोड़े हो, मेरे कहने पे दे दो, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह दुआ करूंगा, अल्लाह के घर में बैठ के वादा है, इंशाअल्लाह मेरा रब इंशाअल्लाह मेरे इस वादे को झूठा नहीं होने देंगे। आपको जन्नत में आला किस्म का मोबाइल ना मिले, मेरी जन्नत में आके मेरा छीन लेना। चलो हिम्मत करो, माशाअल्लाह, जो हो सके सारे उठ के सारे हैं, जो अब तक नहीं उठे ना, बस ऐसे 2 मिनट के अंदर अंदर बात खत्म करें, काफी देर हो गई। हर साथी आए, 10, 20, 30 जो हो सके। वैसे मैं तो हूं नीले और जर्द नोट का आदी, नीले हों 2-4 इकट्ठे, 5, या फिर एक वो 5 वाला इकट्ठा हो। तो बहरहाल आज आप थोड़े से सुस्त पड़ गए, बयान जोश से सुना, अब अल्लाह के घर की तामीर में जरा ढीले हो गए। इरादा तो था कि उनके 70,000 का कर्जा जो है वो उतर जाए, तो उतरता नजर नहीं आ रहा। कोई खड़े होके इरादे वादे उधर पिछले भी कर दें, कोई 1000 का कर दे, 500 का। पता क्या, ये इतनी बड़ी मस्जिद बनी है, ये जो आपने पहले भी ताउन किया है, मुझे भाई साजिद साहब ने बतलाया, अहले इलाका के ही ताउन से बनी है ये। भाई साजिद साहब भी मजदूर आदमी, बाकी जो इंतजामिया है वो भी मजदूर आदमी, तो इतनी आलीशान ये लाखों रुपया जो लगा खड़ा है, आप में से किसी एक ने लाखों दिया है भाई? यही जो 100 हजार 5 हजार दिया, अल्लाह ने उसमें बरकत डाली, और इतनी आलीशान, जरा मीनार देखो, दूर से देख के दिल खुश हो जाता है। जब आपका दिल खुश होता है तो अल्लाह भी खुश होते हैं। तो अल्लाह की रजा के लिए सारे आ जाओ, हिस्सा मिलाओ। जिसके पास नहीं है वो वादा कर दे, 100 का लिखवा दे, 1000 लिखवा दे, इंशाअल्लाह सवाब मिलना अभी शुरू हो जाएगा, अदायगी जब करोगे उस वक्त। सीमेंट की 1 बोरी, क्या नाम है जी? राणा वकार अहमद की 1 बोरी ना लिखो यार, मैं अपनी रांगड़ी सारी वापस ले लूंगा। फिर मैंने जो सी नात सुनाई सुनी है वो आपने, घर बैठ के सुनी तो है ना, वो है सीमेंट की बोरी की। मैं तो कहूं 70,000 दे दो। अल्लाह पाक कबूल फरमाए जी, माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे जी। मेरे कहने से 1 बोरी में इजाफा कर दिया, पहले भी हमारी तरगीब पे अल्लाह ने दिल में डाला। अल्लाह राणा वकार साहब की जिंदगी में, सेहत में, औलाद में, घराने में, कारोबार में बरकतें अता फरमाए। आसिफ भाई कौन है? आसिफ भाई, माशाअल्लाह, आसिफ भाई 1000 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। यूं ही लिखवा दो, इससे हौसला बुलंद हो जाता है काम करने वाले का ना, हौसला बुलंद हो जाता है भी चलो 70 नहीं तो 35 आ गए, अल्लाह करेगा 35 और भी। माशाअल्लाह, ओहो, नवा नोट इस्त्री आज ही होया यो, नहीं बैंक वाला नवा, माशाअल्लाह। अल्लाह नौजवान की जिंदगी में बरकत दे, अल्लाह इसकी जवानी में बरकत दे। रिश्ता होया है इसका, अल्लाह गैब से आलीशान रिश्ता भी अता फरमाए। जिंदगी में अल्लाह कदम कदम पे बरकतें और रहमतें अता फरमाए। नौजवानों हिम्मत करो, जवानी जो है ना, जवानी ये लोगों ने बहकाया है कि जवानी मस्तानी होती है, नहीं, जवानी वो
کہ جوانی دینے والے کی راہ میں استعمال ہو. 2000 روپے بھائی زبیر، بھائی احمد صاحب، اللہ یہی ہو ان کی جن کی اولاد نہیں تھی، اللہ پاک ان کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ ان کے خاندان میں گھر میں برکتیں عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ مریض ہیں اللہ سب مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. ہاں جی ہے بھائی کوئی اور؟ چلو آخری بات، ادھر مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ذرا ہمت کریں جی، اپنی حیثیت کے مطابق بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اچھا بھی کچھ لوگ ایسے ہوں میرے جیسے نا، وہ بغیر مشورے کے نہیں چل دے، چلا چلا لگ جانا پھر مشورے کے بغیر نہیں چل سکتے. تو جو بغیر مشورے کر کے آئے تھے انہوں نے تو دے دیا، جو مشورہ نہیں کر کے آئے حضرت ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا، تو گھر جا کے مشورہ کر لیں. مشورے میں بولتے نہیں، مشورے میں خیر ہے تو گھر جا کے مشورہ کرو اماں سے، اماں سے مشورہ کرو. کریں گے نا جی؟ جن کی اماں نہیں ہے کچھ اداس بیٹھے ہیں تو گھر میں بچوں کی اماں تو ہے نا، اور اپنی اماں سے کرو یا بچوں کی اماں سے کرو. مشورے میں اگر پاس ہو جائے بھی مسجد میں اللہ کے گھر میں دینا چاہیے، پھر دو گے نا. کون کون؟ چلو ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی. ماسٹر صاحب کے لکھو جی، ایک تنخواہ لکھ لو. وہ ایک تنخواہ آپ نے یوں دینی ہے نا جی، ہر مہینے 5000 دیتے رہنا. نہ دو تھوڑے ہیں، آج کل تو ماسٹروں کی بڑی تنخواہ. دیکھو جو وہ حنیف رامے صاحب کون ہے جی؟ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے جی. میرے والد صاحب کے نام کا نام ہے، اللہ خوش رکھے جی، اللہ صحت والی لمبی زندگی دے. آپ نے جو 2 دیے نا اس کو کر دو 2.5، ٹھیک ہے؟ اور 2.5 آپ کی اہلیہ کے. کتنے ہو گئے؟ نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم پریشان نہیں کرتے ہوتے، پریشان کسی کو کر کے اللہ کا گھر بنایا تو کیا بڑا ہے. کتنے؟ اور گھر والی گئے نہیں ہے؟ چلو جب ہوگی پھر لکھواؤ گے نا. نہ امی کو اللہ سلامت رکھے جی، امی کو سلامت رکھے. چلو جی اللہ پاک قبول فرمائے. گھر میں جا کے اللہ جس کے دل میں ڈال دیں، بعد میں آ کے کنفرم بات ہے. بھائی ساجد صاحب بڑی محبت رکھتے ہیں، کبھی غلط بات مجھ سے نہیں کی. 70,000 روپیہ جو ہے وہ قرضہ ہے، کیونکہ کام جب چل رہا ہو نا بعض دفعہ کام روک نہیں سکتے، پھر پکڑ دھکڑ کر کے لگانا پڑتا ہے. کوشش کرنا بعد میں. اللہ نے جس کو وسیع مال دیا ہے، چلو وہ ایک آدمی آ کے پوچھ لے بھی کتنے ہو گئے کتنے رہ گئے، اس میں سے جتنے ہو سکے اور قرضہ اتار دینا. میں بھی کوشش کروں گا کسی اور ساتھی سے وہاں بھی بات کروں، ملتان میں کوئی اگر صاحب وسعت مل گیا تو انشاءاللہ اس سے بھی تعاون کرائیں گے. اللہ آپ حضرات کا آنا بیٹھنا سننا، یہ تعاون کرنا اللہ کے گھر کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر الدعوانا